عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر، حلیم عادل شیخ، اون عباس، مراد سعید اور حماد اظہر پر مشتمل 7 رکنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا تھا۔ نون لیگ کی قیادت نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات خارج از امکان قرار دے دیے۔ بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں سے نہیں، نواز شریف کا وار۔ پی ٹی آئی چیئرمین چند روز قبل تک مذاکرات کی بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ خواجہ سعد رفیقی یا دہانی مذاکراتی ٹیم کے ارکان ہی چند روز میں پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو مذاکرات کس سے ہوں گے؟ رانا تنویر کا سوال۔ تحریک انصاف میں خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، ایک کے بعد ایک دیرینہ ساتھی، اور اب اوورسیز قیادت بھی عمران خان سے آنکھیں پھیرنے لگی۔ سابق اسپیشل اسسٹنٹ فار اوورسیز طارق محمود الحسن نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی کے واقعات کی مذمت، ملک خرم علی نے پارٹی چھوڑ دی۔ 9 مئی کے واقعات پر افسوس کا اظہار، پاکستان اور فوج مخالف نظریے کے ساتھ نہ چلنے کا اعلان۔ اقلیتی رکن جمشید تھامس نے بھی پارٹی سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی ڈاکٹر نادیہ عزیز نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی۔ موجودہ صورتحال میں جہانگیر ترین پھر سے سیاست میں ترین کی سیاسی شخصیات سے رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی۔ پاک پتن سے سابق ایم این اے محمد شاہ گھکا اور سابق رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری بھی ملاقات میں شریک۔ جہانگیر ترین کا جلد سیاسی لاہے عمل کا اعلان متوقع۔ سیکنڈ جو ہے وہ ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے، یعنی ایکچوئل ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرنے کی مبینہ سازش بے نقاب۔ رانا ثناء اللہ کا تحریک انصاف رہنما کے گھر پر فرضی چھاپے سے متعلق گفتگو پکڑنے کا دعویٰ۔ چھاپے کے دوران ریپ کا ڈرامہ رچا کر معاملہ اداروں پر ڈالنا تھا اور مقصد عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ رانا ثناء اللہ کے فرضی چھاپے اور ریپ ایکٹ کی سازش کے دعوے پر تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ زیر حراست قیدیوں خصوصاً خواتین کے ساتھ سلوک کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی استدعا۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن نے چیف جسٹس سے باضابطہ اپیل کر دی۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد خواتین قیدیوں کی آبرو سے متعلق سنگین خدشات نے جنم لیا، سپریم کورٹ سے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کی اپیل۔ 9 مئی کے ملزمان سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، حافظ طاہر اشرفی کا گجرانوالہ میں کنونشن سے خطاب۔ 9 مئی کے ملزمان سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، حافظ طاہر اشرفی کا گجرانوالہ میں کنونشن سے خطاب۔ دین، ملک اور افواج کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ذمہ داران کو سرعام سزائیں دینے کا مطالبہ۔ ایٹمی دھماکوں سے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی 25ویں سالگرہ۔ دشمنوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے افواج اور عوام کو ٹکرا دے، قوم کا اتحاد ہی پاکستان کی اصل جوہری قوت ہے۔ معاشی کمزوری دور کرنا آج کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کسی سپر پاور کی دھمکیوں کی پرواہ کی اور نہ ہی اربوں ڈالر کی پیشکش انہیں آہنی عزم و ارادے سے ہٹا سکی۔ یوم تکبیر پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر لاہور کے لیبارٹری چوک پر نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں، مریم نواز اور دیگر قیادت خطاب کریں گے، کارکنان جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ بہاول نگر، کبیروالا، جہلم، حیدرآباد اور جعفر آباد سمیت کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل فسادات سمیت دیگر عمارتوں پر حملہ۔ استور میں برفانی تودہ گرنے کے مقام پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ 48 گھنٹے کے بعد 70 سالہ بزرگ کو زندہ نکال دیا گیا۔ جاں بحق 8 افراد کی میتیں آبائی علاقے روانہ کر دی گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے جوانوں نے حصہ لیا۔ 13 زخمی استور کے اسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی اور پھول پیش کیے۔ خالد تفریش کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ کراچی کے جناح اسپتال کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر میں ادا کی جائے گی۔ سیمی جمالی گزشتہ روز کینسر سے لڑتے لڑتے زندگی ہار گئی تھی۔ ملتان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، مختلف علاقوں میں شدید ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہواؤں کے ساتھ 22.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راجن پور اور گرد و نواح میں آندھی سے ہر شہر گردآلود۔
قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو ہارورڈ بزنس اسکول کے ایگزیکٹو ایجوکیشن پروگرام میں شامل کر لیا گیا. قومی کھلاڑی پروگرام میں شامل ہونے والے دنیا کے پہلے کرکٹرز بن گئے. آئی سی سی چیئرمین گریگ بارکلے 30 مئی کو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی سے ملاقات کریں گے. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو جے پیرائس بھی ساتھ ہوں گے.